بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصلی نظریہ تحریک آزادی کشمیر کیش خورشید کے افکار و خیالات میں مضمر ہے۔ جب تک ان کے نظریے کو نہیں اپنائیں گے آزادی کشمیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ نظریہ خورشید یہی ہے کہ جو عوام کا فیصلہ ہو اسی طرز پر حکومت بنے اور اسی کے مطابق ریاست جموں کشمیر کے عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ اگر ریاست جموں کشمیر کو آزاد کروانا ہے تو اس کا حل صرف اور صرف لبریشن لیگ کے پاس ہے۔ اپنے ان خیالات کا اظہار لبریشن لیگ کے سینئر نائب صدر نیاز احمد راٹھور نے محبوب لون کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کیا۔ آج ہم نیاز احمد راٹھور صاحب جو لبریشن لیگ کے سینئر نائب صدر ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پارٹی میں کیسے آئے اور آگے کارکنوں کو یہ اپنے جو تجربے ہوئے ان کے ساتھ ہوئے ہیں یہ بانیوں میں سے ہیں یہ بتائیں گے لبریشن لیگ کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا پایا اور کیا کھویا لبریشن لیگ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا جو یہ سوال ہے یہ تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصے میں محیط ہے تو اس کے لیے یہ چھوٹی سی نشست ناکافی ہوگی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنے تمام خیالات اور جو لبریشن لیگ میں نے زندگی کے 45-46 سال گزارے ہیں مختصر کر کے بیان کروں۔ میرے دادا جناب فضل علی راٹھور جو تحریک آزادی کشمیر کے اول دستے کے رہنما تھے اور بعد از مرگ ان کو حکومت آزاد کشمیر نے تحریک آزادی کشمیر گولڈ میڈل بھی دیا ہوا ہے، تو میں ان کا پوتا ہوں۔ میرا تعلق کوٹلی شہر سے، کوٹلی آزاد کشمیر شہر سے ہے اور راٹھور راجپوت برادری سے میرا تعلق ہے۔ میں لبریشن لیگ میں اسٹوڈنٹ لائف سے ہوں کہ LSO کے زمانے میں جب میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لا کر رہا تھا، اس زمانے سے لبریشن لیگ میں ہوں۔ پھر جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا تو جناب KH خورشید جو ہے ان کی سیر انگیز شخصیت نے مجھے اپنے دام الفت میں گرفتار کر لیا اور اس وقت سے لے کر یہ سمجھ لیں کہ 77, 78, 79 سے لے کے آج تک میں لبریشن لیگ میں ہوں۔ اسٹوڈنٹ لائف کے بعد جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا اور بطور وکیل میں نے راولپنڈی میں وکالت شروع کی تو میں جموں کشمیر لبریشن لیگ کا مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مقرر ہوا۔ چند سال مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہنے کے بعد میں طلباء بورڈ کا چیئرمین بنا، پھر میں وکلاء بورڈ کا چیئرمین بنا، پھر میں فورن جو بورڈ ہے اس کا چیئرمین مجھے بنایا گیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ معاملات چلتے رہے اور خورشید صاحب کے بڑے قریبی ساتھیوں میں میرا شمار ہوتا تھا اور KH خورشید صاحب جب بھی لاہور سے راولپنڈی آتے تھے مجھے وہاں سے فون کرتے تھے اور پھر میں ان کو ایئرپورٹ سے پک کرتا تھا اور جتنے دن بھی وہ یہاں پنڈی اسلام آباد میں رہتے تھے سیاسی میٹنگز کرتے تھے، سیاسی لوگوں سے ملتے تھے۔ میں بطور شوفر اپنی کار میں ان کو لے کے تو جگہ جگہ میں جا کے گھومتا تھا ان کے ساتھ، سب ہم سفر تھا۔ میں نے کم از کم 15 سے 20 ہزار کلومیٹر سفر سمجھ لیں ان کے بطور شوفر مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کار چلائی ہے اور ان کے تجربات سے استفادہ کیا۔ میری بیسک ٹریننگ جو پولیٹیکل ہے وہ جناب KH خورشید نے کی ہوئی ہے اور آج ریاست جموں کشمیر کا جو واحد حل میں سمجھتا ہوں وہ نظریہ خورشید میں مضمر ہے اور تمام سیاسی جماعتیں خواہ پاکستان میں ہیں یا آزاد کشمیر میں ہیں ان کا مطمع نظر یہی ہے کہ نظریہ خورشید ہی تحریک آزادی کشمیر کے لیے محمد معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر 1991 میں 27 فروری 1991 میں جب آزاد مسلم کانفرنس جموں کشمیر لبریشن لیگ میں ضم ہوئی اور کشمیر اور اسلام آباد میں 27 اور 28 تاریخ کو آزاد مسلم کانفرنس جموں کشمیر لبریشن لیگ کی دونوں کی پہلے مرکزی وزیر عملہ کا علیحدہ اجلاس ہوا، پھر دونوں جماعتوں کا اکٹھا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو صدر جموں کشمیر لبریشن لیگ منتخب کیا گیا اور مجھے مرکزی سیکرٹری جنرل جموں کشمیر لبریشن لیگ منتخب کیا گیا۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا، بے نظیر کی امت پاکستان میں آئی 93 میں تو بیرسٹر صاحب اب وہ جو آزاد مسلم کانفرنس کے لوگ ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ ان کو لے کے اور چند لبریشن لیگ کے زعماء جو اسمبلی ممبر تھے ان کو لے کے پیپلز پارٹی میں چلے گئے، لیکن نظریہ خورشید کے ساتھ وفا نبھانے والے اور لبریشن لیگ کے جو بنیادی لوگ تھے وہ لبریشن لیگ کے اندر رہے۔ ہم نے فوری طور پر شگریلا ہوٹل پنڈی میں
लियाकत बहार ने एक इजलास तलब किया, सदर बेगम सुरैया खुर्शीद को बुलाया और बेगम सुरैया खुर्शीद को सदर बनाया गया। फिर बाद में असेंबली मेंबर बनी लिबरेशन लीग की और बैरिस्टर साहब और दिगर जो लोग गए थे उनकी बुनियादी रुकनीत खारिज की। और चूँकि उस वक्त हमारे सीनियर नायब सदर जो सलमान साहब मरूब थे वो सीनियर नायब सदर रहे, बेगम साहब एक्टिंग सदर रहीं। और फिर हमारा कन्वेंशन हुआ और उस कन्वेंशन में फिर दिसंबर 1994 में जस्टिस मजीद मलिक साहब को सदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग मुंतखब कर लिया गया, क्योंकि वो चीफ जस्टिस का अपना टेन्योर पूरा करके वो रिटायर हो चुके हुए थे। और फिर तकरीबन वो 28 से 30 साल लिबरेशन लीग के सदर रहे। और फिर 2021 में ख्वाजा मजूर कादर साहब को सदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग मुंतखब किया गया। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से लिबरेशन लीग में हूँ और फिर मुझे मरकजी नायब सदर मुंतखब किया गया और फिर सीनियर नायब सदर मुंतखब किया गया। इस वक्त लिबरेशन लीग के वो जो पुराने लोग 59 टू ऑनवर्ड थे लिबरेशन लीग के बुनियादी लोग, वो अब तकरीबन इस दुनिया से कूच कर चुके हुए हैं, दार फ़ानी से जा चुके हुए हैं। और पुराने जितने लिबरेशन लीग के लोग हैं और चंद लोग रह गए, जिनमें ख्वाजा मजूर कादर साहब, मैं और सिराजुद्दीन किरमानी साहब और चंद और नाम, जो कुछ लोग साहिब फराश हैं, कुछ उम्र रसीदा हो चुके हैं, कुछ सियासत से दस्तकश हो चुके हैं, लेकिन नज़रिया खुर्शीद को अपने दामन में समेटे हुए आज भी इफ़कार खुर्शीद का प्रचार करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना है तो सिर्फ और सिर्फ उसका हल वो है जो लिबरेशन लीग के पास है, कि इस आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को महाराजा हरी सिंह की सही जानशीन और वारस हुकूमत तस्वुर करते हुए इसको बेस कैंप बनाया जाए और यहाँ से आज़ादी की जदोजहद शुरू की जाए। और इंटरनेशनल फोरम पे ये जो बेस कैंप की हुकूमत है वो यूएनओ में अपने नुमाइंदे भेजे, सिक्योरिटी काउंसिल में अपने नुमाइंदे भेजे और पूरी दुनिया में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के नुमाइंदे जाएँ और आज़ादी का वहाँ पे प्रचार करें। और यूएनओ की करारदादों के मुताबिक हमारा मंशूर ये है कि ये जो बेस कैंप की महाराजा हरी सिंह की असल जायज़ वारस जानशीन हुकूमत हो, वो जो है यूएनओ की करारदादों के मुताबिक वो मसला कश्मीर का हल हो और रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम, मकबूजा कश्मीर के अवाम, आज़ाद कश्मीर के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, ये जो 3 हिस्से हैं ये असल में एक इकाई है। रियासत जम्मू कश्मीर एक इकाई है। उस एक इकाई में जब सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक आज़ादाना, मुनसफाना और गैर जनबदाराना यूएनओ की अमन फौज की क़यादत में इस्तिस्वाब राय करवाया जाए और रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की मर्जी के मुताबिक उनके मुस्तकबिल का फैसला किया जाए कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है या आज़ाद कश्मीर के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है, इंडिया के साथ रहना है या आज़ाद रियासत की हैसियत से रहना है। दरअसल नज़रिया खुर्शीद यही है कि जो अवाम का फैसला हो वही उसी तर्ज पर हुकूमत बने और उसी तर्ज पे रियासत जम्मू कश्मीर के वहाँ अपने मुस्तकबिल का फैसला करे। इसमें मैं आपको बताऊं कि ये बहुत पुरानी जमात है, लेकिन क्या बात है बाकी जमातें इसके बाद आने वाली इतनी पॉपुलर होगी और लिबरेशन लीग मतलब नाम सफाई की तरह खामोश है और बिल्कुल वो उस पुरानी लीग उभर सकी। जिस तरह के खुर्शीद साहब का एक नाम था, तो पार्टी के अभी समझने की बिखरी हुई है, क्या है इसमें? आपका सवाल इतना इम्पोर्टेंट है। बात यह है कि 40-50 साल के अरसे में खुर्शीद साहब को इस दुनिया से गए 38 साल हो चुके हैं। 11 मार्च 1988 में एक हादसे में उनकी डेथ हो गई, इस दुनिया से वो कूच कर गए। उनकी फौतगी के बाद पिछले 40 साल में जो दुनिया में, पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में जो इक़दार हैं, सियासी इक़दार, सियासी टोटल बदल चुके हैं। अब नज़रियात की सियासत वक्त के साथ साथ मालूम होती जा रही है। अब पाकिस्तान की सियासी जमातों ने आज़ाद कश्मीर को अपना अखाड़ा बना लिया है। वहाँ ये जाके तो पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत मिल के जो भी यहाँ हुकूमतें आती हैं वो अपनी वहाँ पार्टियाँ उन्होंने बनाई हुई हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं। यहाँ के मरकज़ी वज़ीर जाते हैं, यहाँ से फंड्स भेजे जाते हैं, वहाँ से लोगों को मोटिवेट किया जाता है। बरादरियों को वो लीडर जो हैं उनको ये ब्लैकमेल करते हैं, अपनी पार्टियों के अंदर उनको जितवाने के लिए
کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں رکھتے، کوئی حربہ باحق اور بیکور کوئی کچھ نہیں چھوڑتے. وہ اپنی پارٹی ہے. مسلم لیگ کی حکومت جہاں مرکز میں ہے یا پنجاب میں، وہ کوشش کی ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت وہاں پہ بنے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، وہ اپنے لوگوں کو جتوا کر وہاں اپنی حکومت بنوا لیتے ہیں. یہاں کے مرکزی وزیر بے شمار فنڈز لے کر مرکز سے جاتے ہیں، وہاں حلقوں میں جا کے تقسیم کرتے ہیں، وہاں اپنے کینڈیڈیٹس کو جتوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. وہاں کی جو حکومت ہے اور وہاں کی جو ادارے ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر کے اپنی حکومتیں اور اپنی کابینہ بنواتے ہیں. لبریشن لیگ ان کے نام اس کے پاس فنڈز ہیں، یہ پیورلی نظریاتی جماعت ہے اور فنڈز نہ ہونے کی بنیاد پہ. اور پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ سیاست میں اخلاقی قدریں جو ہیں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ان کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں. لبریشن لیگ کے پاس کوئی حرام کا مال و متاع یا لوٹا ہوا مال نہیں ہے، تو حرام کا یا لوٹا ہوا مال نہیں ہے ان کے پاس. وہ آ کے تو خرچ کریں، پبلسٹی کریں اپنی اور اس کی تشہیر کریں. ہمارے پاس ایسا کوئی لوٹا ہوا مال نہیں ہے. اور یہ قدریں ہیں جو مروجہ سیاست میں اور اقتدار میں جس کا ہمیں فقدان ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے نظریات کا پرچہ ہر سیاسی جماعت، خواہ وہ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، وہ تسلیم یہ کرتے ہیں اصل نظریہ تحریک آزادی کشمیر خورشید کے افکار اور خیالات میں مضمر ہے. اور جب تک ان کا نظریہ ہے اس کو اپنائے بغیر آزادی کشمیر ممکن نہیں ہو سکتی. ہم اپنی جدوجہد، اب مشرقی تیمور جو ہے وہ آزاد ہوا، یو این او نے اپنا برقرار رول پلے کیا. وہ رول اگر دیانتداری کے ساتھ یورپین یونین، امریکہ اور انگلینڈ جن کی وجہ سے یہ تنازع کھڑا ہوا، اصل برطانیہ کی حکومت کی وجہ سے یہ ریاست جموں کشمیر کا تنازع ہوا ہے. اگر یہ سنسیئر ہو جائیں، مخلص ہو جائیں، مشرقی تیمور کی طرز پہ یا آزادانہ استصواب رائے کرایا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو. اور انشاءاللہ یہ حل ہوگا اور یہ جموں کشمیر لبریشن لیگ کے ہاتھوں یہ حل